پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے افغانستان کی صورتحال کی۔ اطلاعات آ رہی ہیں افغانستان سے کہ وہاں پر کسی نامعلوم مقام پر طالبان شورا کا اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ شکست خوردہ امریکہ اور نیٹو سے کسی بھی صورت مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ حالیہ دنوں میں بارہا امریکہ اور افغان صدر حامد کرزئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، اور مختلف جگہوں پہ مختلف سطحوں پر طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں تاکہ افغانستان کے اندر امن قائم کیا جائے۔ لیکن اب یہ اطلاعات آئی ہیں کہ طالبان شورا نے اس بات سے انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت امریکہ انتہائی کمزور پوزیشن پر ہے، لہٰذا اس سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلے امریکہ اور نیٹو افواج افغانستان سے نکلیں، اس کے بعد آگے بات ہوگی۔ افغانستان کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پشاور اسٹوڈیوز میں سابق سیکرٹری سیکورٹی فاٹا اور افغان امور کے ماہر جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ نے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ یہ جو بات کرتے ہیں، افغان صدر بھی بات کرتے ہیں مذاکرات کی، امریکہ بھی مذاکرات کرتے ہیں، اس میں کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے یا فسانہ ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہاں سے تو تردید آ جاتی ہے۔ جی بالکل، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ ایک طرف حکومت کی طرف سے پیس کونسل قائم کی گئی ہے جو کہ 60-68 آدمیوں کی ہے، اور انہوں نے برہان الدین ربانی صاحب کو اپنا صدر نامزد کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک طرف حکومت میں جو مختلف حلقے ہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ان کی شخصیت کو سامنے لائے ہیں۔ حالانکہ ان دنوں میں جب پہلے یہ صدر تھے تو طالبان نے کابل پہ قبضہ کیا تھا، تو اس کے منفی پہلو بھی ہے اور مثبت بھی ہے۔ دوسری طرف جیسے آپ نے بتایا کہ طالبان کے شورا نے اعلان کیا کہ وہ بات چیت نہیں کریں گے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ کونسل اگر کوشش کرے کہ ایسے لوگ درمیان میں آئے جو نیوٹرل ہو، نہ وہ حکومت کا حصہ ہو نہ وہ طالبان کے ساتھ ہو، اور یہ آدمی جو مل کر طالبان اور حکومت کے درمیان جو ہے ایک پل کا کام کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں حکومت کے پاس اس وقت برہان الدین ربانی کے علاوہ مجددی صاحب تھے، اس کے علاوہ گیلانی صاحب تھے، لیکن میرے خیال میں ان کے مقابلے میں برہان الدین ربانی عالم دین ہے، الازہر یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف طالبان جو ہے وہ خاص کر اس وقت پہ ان کو بات چیت پہ لانا مشکل کام ہے۔ بہر صورت ایک کوشش جاری رہنی چاہیے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو مڈل گراؤنڈ ہے اس کو کور کرے ایسے لوگ جس میں متوکل صاحب بھی ہو سکتے ہیں، کچھ دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، جن کا تعلق طالبان سے بھی ہو نہ بھی ہو مگر حکومت کا حصہ نہ ہو۔ اچھا شاہ صاحب، اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ 9 سال گزر جانے کے باوجود امریکہ اپنے جو مقاصد ہیں یا جو اچیو کرنا چاہتا ہے وہ اس حوالے سے کلیئر ہے کہ ابھی بھی یہ کنفیوژن ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے دنوں میں بھی یہ باتیں ہوتی تھیں اور کہا جاتا تھا کہ یہ بنیادی طور پر یہ مذاکرات کی جو بات ہوتی ہے یہ اس لیے ہو رہی ہوتی ہے، یہ پروپیگیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ طالبان کو آپس میں تقسیم کر دیا جائے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا امریکہ اپنے جو مقاصد ہیں اس میں کلیئر ہے ایک ایسے وقت میں کہ جب امریکہ کو ایگزٹ بھی کرنا ہے افغانستان سے؟ جی بالکل کلیئر نہیں ہے، اور یہی اوباما کی پالیسی میں کہ جہاں پر جو ان کی پچھلی پالیسی ہے اس میں ان کی حکومت میں جو مختلف لوگ تھے ان کو سیٹسفائی کرنے کی ضرورت کی گنجائش تھی۔ یعنی ایک طرف کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو سرچ جو ایڈیشنل فورسز ہیں ان کی ضرورت نہیں تھی، اور دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے اوپر پریشر لایا جائے اور طریقوں سے مطلب ان کا شاید یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر بھی دباؤ لایا جائے، زیادہ جو آرڈر کیے گئے ہیں یہ جو ڈرونز ہے، میرے خیال میں یہ طریقے ہیں۔ اور ابھی جو ہے امریکہ کے صدر جو ہے اوباما صاحب دسمبر میں پالیسی کو فائنل شیپ دیں گے، اور اس کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ وہاں پر جو جنرل جونز تھے جو کہ سیکیورٹی امور کے ہیڈ تھے ان کو ریپلیس کیا گیا ہے، اور ان کے ڈپٹی سیکرٹری اس جگہ پہ آئے گئے۔ تو میرے خیال میں یہ سارے سیناریو کو سمجھنا ہوگا تاکہ امریکہ کا جو آنے والا اسٹریٹجی ہے اس پہ آدمی کلیئر ہو۔ اچھا شاہ صاحب، آج مشرقی افغانستان میں یہ واقعہ جو ہوا ہے، لینڈنگ کے دوران ہیلی کاپٹر میں دھماکے ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، 10 افراد زخمی ہو گئے ہیں، اور پھر طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ اس طرح کے یعنی اپنے بیسس پہ اگر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو یہ تو بڑی باعث تشویش بات ہے امریکہ اور نیٹو کے لیے۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف جب وہ پریشر بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف طالبان بھی اپنی کارروائیوں میں، بلکہ وہ اس سے پہلے سے پرائم ہوئے ہیں،
اور آنے والے وقت جو ہے وہ بہت انکریزڈ ایکٹیویٹی ہوگی دونوں سائڈ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سٹیج میں داخل ہو رہے ہیں جہاں امریکہ کو فائنلی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو بات چیت ہے اس کے پیچھے سنجیدگی سے وہ پیچھے ہو یا ابھی تک وہ طاقت کی قوت کی بات کر رہا ہے۔ شاہ صاحب، آج جو اطلاعات پہنچی ہیں کہ آج ایک بار پھر نیٹو نے خلاف ورزی کی ہے اور یہ جو چمن بارڈر ہے اس میں تقریباً 200 میٹر تک اندر چلے آئے ہیں، یہ جو ظاہر ہے اتنا سخت ری ایکشن پاکستان نے شو کیا، لیکن اس کے بعد اس طرح کا واقعے کا ہو جانا آپ کے لیے حیران کن ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہوتی ہے کہ جب آپ یہ لائن کے ساتھ اڑ رہے ہیں اور نیویگیشنل ایرر ہو جاتا ہے، اور ایسے ایریا جیسے چمن کا ایریا وہاں پر کوئی فزیکل فیچر نہیں ہے جہاں پر ہمارا بارڈر واقع ہے، تو اس جگہ کے اوپر دونوں طرف کی آرمیز اور ایئر فورس جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیویگیشنل ایرر ہے یا نہیں ہے۔ جہاں تک کرم کے اوپر جیسے انہوں نے ایک ڈیلیبریٹ اٹیک کیا تھا، ایک پالیسی کا ان کا حصہ تھا، وہ ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے پاکستان کی ری ایکشن کو، جو پاکستان نے دیا، اور میرے خیال میں ابھی نیٹو، امریکن فورسز اور دوسرے جو ہے اضاف وہ پاکستان کے بارڈر کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، لیکن جب اتنی جنگ ہو رہی ہو تو اس کے دوران بارڈر وائلیشن یا نیویگیشنل ایررز نیچرلی دونوں سائڈ کو دل بڑا رکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ، ہم سے گفتگو کر رہے تھے افغانستان کی صورتحال پر، اور جو آج جو اطلاعات آئی ہیں کہ چمن بارڈر کے اندر 200 میٹر تک نیٹو کے طیارے آئے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ کا یہ کہنا تھا کہ بہرحال اس بات کا تعین کرنا ابھی باقی ہے کیونکہ یہ نیویگیشنل ایرر بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بات کی توقع ہرگز نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان کی جانب سے جو رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے اس کے بعد نیٹو اس طرح کی خلاف ورزیاں کرے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگر آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے، ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv۔ پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔